اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس بات کو جان لو کہ جو شے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور آپ کے قرابت داروں کا ہے، اور یتیموں کا ہے، اور غریبوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھیں، نازل فرمایا تھا۔ اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور وہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف کو تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہراتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا، لیکن تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اسی کی تکمیل کر دے، یعنی تاکہ جس کو برباد ہونا ہو وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جس کو زندہ ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے زندہ ہو۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم کر کے دکھلائے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ کر کے دکھلا دیتا تو تمہاری ہمتیں ہار جاتی اور اس امر میں تم میں باہم نزاع ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں، جب کہ تم مقابل ہوئے، ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے اور ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے، تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، اور سب مقدمے خدا ہی کی طرح رجوع کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم کو کسی جماعت سے مقابلے کا استفاق ہوا کرے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ان لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجیے جبکہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھلائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں تمہارا حامی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جبکہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ آگ کی سزا جھیلنا، یہ عذاب ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، سو خدا تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اس پر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ بلا شبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے عہد لے چکے ہیں، پھر وہ ہر بار اپنے ہاتھ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں تو ان کے ذریعے سے اور لوگوں کو جو ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجیے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجیے کہ آپ پر وہ برابر ہو جائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے
اور ان کافروں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعے سے تم رعب جمائے رکھو ان پر جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور مسلمانوں سے قوت دی اور ان کی قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کی قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جن مومنین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ کافی ہیں۔ اے پیغمبر، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اگر تم میں کے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں کے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تفریق کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، سو اگر تم میں کے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ نبی کے شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لیں۔ تو تم دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو عمل تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی، سو جو کچھ تم نے لے لیا اس کو حلال پاک سمجھ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان میں باہم عہد ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا، اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑی معزز روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو یہ لوگ تمہارے ہی میں شمار ہیں، اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ توبہ۔ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، سو تم لوگ اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور یہ جان رکھو کہ تم خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کریں گے۔ اور اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں دستبردار ہوتے ہیں ان مشرکین سے، پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے،
اور ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ ہاں مگر وہ مشرکین مستثنی ہیں جن سے تم نے عہد لیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدوں کو ان کی مدت تک پورا کر دو۔ واقعی اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سو جب اشہر حرم گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں چاہو مارو، پکڑو، باندھو اور داغ گھات کے موقع میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اس کو پناہ دیجیے تاکہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ میں پہنچا دیجیے۔ یہ حکم اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسا رہے گا؟ مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا ہے، سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں تو تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیسے؟ حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں گے اور نہ قول و قرار کا۔ یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں۔ انہوں نے احکام الہیہ کے عوض متاع ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے، سو یہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا، اور یہ لوگ بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، اور ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آ جائیں ان پیشوایان کفر سے لڑو۔ ان کی قسمیں نہیں رہیں۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو جلا وطن کر دینے کی تجویز کی، اور انہوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی؟ کیا ان سے ڈرتے رہو؟ سو اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان سے ڈرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل کرے گا اور تم کو ان پر غالب کر دے گا، اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا اور ان کے قلوب کے غیظ کو دور کرے گا، اور جس پر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ توجہ فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے تمہارے سب کاموں کی۔ مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جس حالت میں کہ وہ خود اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب اعمال اکارت ہیں اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک، اور جو لوگ بے انصاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور ایسے باغوں کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہوگی، ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو رفیق مت بناؤ
اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے عزیز رکھیں اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ تم کو خدا تعالیٰ نے بہت موقعوں میں غلبہ دیا ہے اور حنین کے دن بھی، جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود اپنے فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنین پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ نرے ناپاک ہیں، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا محتاج نہ رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام بتلایا ہے، اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیز خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے، ان کے منہ سے کہنے کا یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ خدا ان کو غارت کرے، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بدون اس کے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے مانے گا نہیں۔ گو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشروع طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یقیناً شمار مہینوں کا کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے۔ یہ ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے جس سے کفار گمراہ کیے جاتے ہیں کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں۔ ان کی بدعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟
سو دنیوی زندگی کا تمتع تو کچھ بھی نہیں، بہت قلیل ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، اور تم اللہ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اگر تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت کے دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچے کر دی اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نکل پڑو تھوڑے سامان سے اور زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی سا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مساوات ہی دور دراز معلوم ہونے لگی، اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی تھی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے رخصت نہ مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ البتہ وہ لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے حیران ہیں۔ اگر وہ لوگ چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان تو درست کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا، اس لیے ان کو توفیق نہیں دی، اور یوں کہہ دیا گیا کہ آپاہج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی ڈرے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے شامل ہو جاتے تو سوا اس کے کہ اور دونا فساد کرتے اور کیا کرتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں، اور ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھے گا۔ انہوں نے تو پہلے بھی فتنہ پردازی کی فکر کی تھی اور آپ کے لیے کارروائیوں کی الٹ پھیر کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ سچا وعدہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہی گزرتا رہا۔ اور ان میں بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دے دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے، اور یقیناً دوزخ ان کافروں کو گھیرے گی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لیے موجب غم ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی حادثہ آ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا، اور وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہیے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے کسی طرح مقبول نہیں، بلا شبہ تم عدول حکم کرنے والے لوگ ہو، اور ان کے خیر خیرات قبول ہونے سے اور کوئی چیز بجز اس کے معنی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے جی سے، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ، سو ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اور اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جائے، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں کے ہیں، حالانکہ وہ تم میں کے نہیں، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر چلے جاتے،
اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر طعن کرتے ہیں، اگر ان صدقات میں سے ان کو مل جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان صدقات میں سے ان کو نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور یوں کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا اور اس کے رسول دیں گے، ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرنا ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے قرضے میں، اور جہاد میں، اور مسافروں میں، یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ نبی کو ایذائیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سن لیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہے، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین کا یقین کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذائیں پہنچاتے ہیں ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق لوگ اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو منافقین کے مافیوز ضمیر پر اطلاع دے دے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم استہزاء کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے تھے، اور اگر آپ ان سے پوچھئے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیاتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے؟ تم اب عذر مت کرو، تم تو اپنے کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں تاہم بعض کو تو سزا دیں گے، بسبب اس کے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی بات سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا، پس خدا نے ان کا خیال نہ کیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ تمہاری حالت ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، جو شدت قوت میں اور کثرت اموال و اولاد میں تم سے بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، سو تم نے بھی اپنے حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے جیسے وہ لوگ گھسے تھے۔ اور ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کیے گئے، اور وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ان کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیاں، کہ ان کے پیغمبر صاف نشانیاں لے کر آئے، سو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا جو ان کی ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔
اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، اور یہ انہوں نے سے اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا۔ سو اگر توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ اور ان میں اس بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرما دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم خوب نیک کام کریں۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور روگردانی کرنے لگے، اور وہ تو روگردانی کے عادی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق کر دیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدے میں خلاف کیا، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں؟ یہ ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کو بجز محنت و مزدوری کی کچھ اور میسر نہیں ہوتا، یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسخر کا بدلہ دے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا، اور کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ سو تھوڑے دنوں ہنس لیں اور بہت دنوں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ سو اگر خدا تعالیٰ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، پھر یہ لوگ چلنے کی اجازت مانگے، تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو گے اور نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہ جانے کے لائق ہی ہیں، اور ان میں کوئی مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو جائیے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں، اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کا دم حالت کفر ہی میں نکل جائے۔ اور جب کبھی کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں کے مغدور والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں، لیکن رسول اور آپ کی ہمراہی میں جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ بہانے بعد لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو اجازت مل جائے، اور جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے بالکل ہی جھوٹ بولا تھا وہ بالکل ہی بیٹھ رہے۔ ان میں جو کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو میسر نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ خلوص رکھیں۔ ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں پر کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ کو ان کی سواری دے دیں، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اس غم میں کہ ان کو خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں۔
بس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ جانتے نہیں۔